اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ نشرہ کی تفسیر کے بارے میں جانیں گے۔ اس میں 1 رکوع 8 آیتیں ہیں۔ یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی زندگی کے بالکل ابتدائی دور میں سورۃ الضحیٰ کے بعد نازل ہوئی۔ اس سورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی خطاب فرمایا ہے۔ اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی اور تسلی فرمائی گئی ہے۔ اس آیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے عطا کی جانے والی 3 بڑی نعمتوں کا بھی بیان ہے۔ ایک یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو علم و حکمت، ہدایت اور نبوت کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے کشادہ فرمایا ہے۔ دوسرا یہ کہ اپنی قوم کو جہالت، ظلم و زیادتی اور شرک کرتا دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رنج و غم کا بوجھ پڑ رہا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بوجھ کو دور فرمایا۔ تیسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خوب بلند فرمایا، یعنی اب دنیا میں جب تک باقی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لیا جاتا رہے گا، جیسے کہ کلمے میں، اذان میں، نماز میں نام لیا جاتا ہے۔ اور اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جن مشکل مراحل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں وہ چند روزہ ہیں اور ان مشکلات کے ساتھ آسانیاں ہیں۔ اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت کو پھیلانے کی جدوجہد سے فارغ ہوا کرے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی عبادت کے لیے مزید محنت کرے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ نگہبان، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے۔